الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا۔ ترجمہ: جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور جو چیزیں زمین پر ہیں ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔ الحمدللہ ہم سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، اور اس سورت کے بارے میں ایک نقطہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ سورہ کہف کا جو عمود ہے، جو بنیادی موضوع ہے، وہ دنیا کی رونق، چمک دمک، زیب و زینت اور اس کی عیش و زیبائش ہے۔ اور یہ بات اگر ذہن میں رہے تو اس صورت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دنیا کی رونقیں اور سجاوٹیں انسان کو اتنا محو کر دیتی ہیں کہ وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یہ دنیاوی دلکشی جس حد تک مغرب میں بڑھ چکی ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں اور انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرقی ترقی پذیر ممالک امریکہ اور یورپ کی علمی ترقی اور مادی وسائل سے مرعوب رہتے ہیں۔ اسی مرعوبیت کی وجہ سے ان کی لادینی تہذیب اور معاشرت کے طریقے اپنانے لگتے ہیں، اور وہ نہیں سمجھتے کہ یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت خوبصورت بنایا ہے اور اس کی چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی ہے، لیکن اگر وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا اس کے لیے بنائی گئی ہے اور انسان کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، تو وہ تباہی کے راستے پر چل پڑے گا۔ اور یہی انسان کا سخت امتحان ہے کہ وہ دنیاوی لذتوں اور محبتوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر مشکل اور کٹن راہ پر چلے اور آخرت کا طلبگار ہو، چاہے دنیا اسے چھوڑنی پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا، اس نے دنیا کو اور اس کی دلکشی کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے بنایا ہے تاکہ دیکھے کہ کون دنیا میں کھو جاتا ہے اور کون اپنے رب کو پہچان کر اس کی فرما برداری کو زندگی کا مقصد سمجھتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہر دل کے اندر موجود ہے، اور صحیح اور غلط کا تصور ہر دل کے اندر ہے، جس طرح سے دنیا کی محبت ہر دل کے اندر ہے۔ لہٰذا جس کا بھی دل جو ہے وہ سلیم ہو اور وہ خود فطرت سلیمہ پر ہو، اس کو یہ سمجھنے مشکل نہیں ہے، اور اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن اگر دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ اپنی اس سمجھ کو دبا دے تو یہی کفر ہے۔ جس نے بھی دنیا کی چمک کی طرف رخ کیا وہ برباد ہو گیا، اور جس نے اس کی ظاہری اور وقتی چمک کو نظر انداز کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ابدی عظمت کی طرف توجہ دی اور اسی کو برتر رکھا، اور اس کے ساتھ جو بھی دنیا اس کو ملی اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، یہی شخص حقیقی کامیاب ہے، اور یہی شخص ہے جس کے لیے دائمی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا بلکہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے بنایا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس پر جو کچھ بھی ہے سب ختم ہو جائے گا، صرف ایک ہموار میدان رہ جائے گا، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ سمندر، نہ خوبصورت عمارتیں، بلکہ زمین ایک ایسے کھیت کی طرح ہوگی جس کی فصل کاٹ دی گئی ہو اور صرف بکھرا ہوا بھوسا باقی رہ گیا ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد کر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔